نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك أخرجه أبو داود۔ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ابو داود کی ایک روایت پیش کی کہ جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو آدمی اس حال میں قضائے حاجت کے لیے نہ نکلے کہ وہ آپس میں بات کر رہے ہوں اور اپنی شرمگاہوں کو ظاہر کرتے ہوئے قضائے حاجت کر رہے ہو۔ فإن اللہ یمقت علی ذلک، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرات، اس حدیث کے متن پر گفتگو کرنے سے پہلے اس حدیث کی امتیازیت پر اور اس حدیث کی گہرائی و گہرائی پر غور کیجئے کہ شریعت اسلامیہ یہ ایک ایسا دین ہے کہ جہاں اپنے اندر بہت سارے امتیازیات اور خصوصیت رکھتی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے انسانی زندگی کے تمام شعبہ حیات کی رہنمائی کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں اللہ کے نبی نے رہنمائی ہماری نہ کی ہو۔ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں، تمام انبیاءوں میں افضل نبی، افضل انسان، افضل بشر، اور تعلیم کیا دے رہے ہیں کہ قضائے حاجت کے دوران کیا کچھ آداب کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ اور آپ یہ صرف اور صرف امتیازیت دین اسلام ہی میں دیکھیں گے کہ دین اسلام ہمارا جو دین ہے، یہ دین نے ہمیں گھر کے بیڈ روم سے لے کر ہمارے اپنے بازار کے لین دین تک کے معاملات اور انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک کے سارے آداب کی رہنمائی کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے اس حال میں رخصتی اختیار کی، اس حال میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی کہ اڑنے والے پرندے کے بارے میں بھی اگر کوئی علم ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو بھی ہم تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے، دین اسلام کی ایک امتیازیت ہے۔ کیا کہتے ہیں راوی حدیث؟ کہتے ہیں کہ دو آدمی اس حال میں نہ نکلیں کہ دونوں قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کی شرمگاہیں ظاہر کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے قضائے حاجت کر رہے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل سے، اس فعل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات اس حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ قضائے حاجت کے دوران، چاہے پیشاب کر رہے ہوں آپ یا پھر پاخانہ کر رہے ہوں، جو بھی عمل آپ کر رہے ہوں، اس دوران کسی بھی دوسرے شخص سے ہرگز بھی کلام نہ کریں، ہرگز بھی بات چیت نہ کریں، ہرگز بھی گفتگو نہ کریں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بیت الخلاء جب جاتے ہیں، اچانک سے موبائل فون کی رنگ بج جائے، وہیں پر فون اٹھا کر بات کرنے لگ جاتے ہیں، یا پھر قضائے حاجت کے دوران باہر سے کوئی آواز دے دے تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ ارے شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ قضائے حاجت کے دوران اگر تم پر کسی بات کا واجب ہے کہ یہاں بات کی جائے، وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کو ناپسند کیا۔ ایک صحابی رسول گزر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے دوران تھے کہ وہ صحابی رسول نے اللہ کے نبی کی پیٹھ دیکھی دور سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا۔ جب اللہ کے نبی قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے، اللہ کے نبی نے وضو کیا اور بعد میں اس صحابی سے معذرت کی اور انہیں اس سلام کا جواب دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ قضائے حاجت کے دوران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں۔ یہاں اس حدیث کے اندر ہمیں غور کرنے والی بات یہ ہے، سلام کا جواب دینا فرض ہے، واجب ہے، لیکن قضائے حاجت کے دوران اللہ کے نبی نے اس وجوب کو بھی ترک کر دیا۔ بعد میں اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا، تو ہمارے لیے یہ کہاں سے راستہ کھل جاتا ہے کہ ہم جو ہے موبائل فون اٹھا کر بات چیت کریں یا باہر کے جو بھی لوگ ہیں ان سے گفتگو کرنے لگ جائیں۔ اسی لیے قضائے حاجت کے دوران کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کوئی کلام نہیں کرنا چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ قضائے حاجت کے دوران ہرگز بھی بات چیت نہ کی جائے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قضائے حاجت کے دوران تو بات کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے،
اگر کبھی وقت ضرورت کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ جہاں بات کرنا ضروری ہے تو کیا وہاں بات کی جا سکتی ہے؟ تو ہاں، اہل علم نے لکھا ہے، کہا کہ ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے کہ جہاں بات کرنا لازم ہے، ضروری ہے، وہاں بات کر سکتے ہیں آپ۔ کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر نقصان پہنچانے والے جانور کو آپ نے دیکھ لیا، موذی جانور کو آپ نے دیکھ لیا، یا پھر کوئی ایسا عمل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کی جان کا نقصان ہے۔ ایسے حالات میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن اتنی ہی بات کرنی چاہیے جتنی کی بات کرنا ہے، لیکن اندر جا کر ایک لمبی گفتگو کا سلسلہ ہرگز بھی شروع نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ دو آدمی اس حال میں بھی قضاء حاجت کے لیے نہ جائیں کہ دونوں کے جو سطر، جو دونوں کا جو سطر ہے، جو کپڑے ہیں، شرمگاہ سے اٹھے ہوئے ہوں اور دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھ رہے ہوں۔ کہا اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور قضاء حاجت کے دوران ہرگز بھی اپنی شرمگاہ کو جو ہے کسی کے لیے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، باقاعدہ چھپا کر جو ہے قضاء حاجت سے فارغ ہونا چاہیے۔ البتہ گزشتہ جو زمانہ تھا، زمانے عرب کے اندر، یا پھر آج سے کئی سال پہلے یہ جو سسٹم وغیرہ ہے بیت الخلاء کا، اس طرح نہیں تھا۔ لوگ جب بھی جاتے تھے تو جو ہے بازار، لوگ جو ہے جنگلات وغیرہ میں چلے جایا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو ایسی جگہ پر جاؤ کہ جہاں تمہارے تک کسی کی نظر نہ پہنچے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ تو اسی لیے اپنی شرمگاہ کو بھی ظاہر ہونے ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ شیطان کا یہ بہت بڑا چال ہے، شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو قرآن میں بیان کیا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، جیسے کہ فتنے میں تمہارے باپ آدم اور حوا کو ڈالا تھا۔ اور کیا اس نے ہتھیار اختیار کیا؟ دونوں کو آپس میں ننگا کر دیا، دونوں کے کپڑے اتار دیے، اور یہیں سے فتنہ شروع ہو گیا۔ اور انسان کی زندگی میں بھٹکانے کے لیے، بہکانے کے لیے شیطان جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ یہی بے حیائی کا ہے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو اس سے رکنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فعل سے، اس کام سے ناراض ہوتا ہے، لہٰذا مجھے اور آپ کو اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قضاء حاجت کے آداب کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے قضاء حاجت کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔